محترم المقام جناب عبد الغفار جمبا صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، السلام علیکم۔ محترم جمبا صاحب، میرا آپ سے مطالبہ ہے، آپ سے ہاتھ جوڑ کر ونتی ہے، اپیل ہے کہ جتنی مجھے معلومات ہے اس اکارڈنگ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے روحانی بیٹے لگتے ہیں، ان کے روحانی فرزند ہیں، اور آپ نے ان کو اپنی ماں کا درجہ دیا ہے۔ سر، اگر مرزا صاحب کو آپ ریئلٹی میں اپنی ماں مانتے ہیں تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے۔ آج آپ کی ماں کے حکموں کو، آپ کی ماں کی کتاب لکھی ہوئی کو احمدیز لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس پہ بات نہیں کریں گے، مسیحی ہندوستان میں، مسیحی کشمیر میں آئے اس پہ بات کریں گے، بٹ مرزا صاحب کی بک پہ بات نہیں کریں گے۔ تو کیا محترم جمبا صاحب یہ آپ کی روحانی ماں کی انسلٹ نہیں ہے؟ ماں کو تو ہم بھی بہت بڑا درجہ دیتے ہیں۔ ہندو لوگ اگر گائے کو ماتا کہتے ہیں تو اس کے پیر بھی چھوتے ہیں محترم، اس کو پرنام کرتے ہیں، اور آپ کی تو مرزا صاحب روحانی ماں ہیں۔ محترم جمبا صاحب، کیا یہ اب آپ کا اخلاقی فرض نہیں بنتا کہ جو آپ نے سو کالڈ لبادہ اوڑھ رکھا ہے کہ آپ تصنیف کے کام میں بزی ہیں، اور جب ماں کی عزت داؤ پہ آ جائے تو سب کام چھوڑ کے ماں کی حفاظت کے لیے جانا چاہیے؟ سر، آپ کی ماں کی کتابوں پہ سوال اٹھا دیے گئے ہیں کہ وہ ان کتابوں پہ بات احمدیز لوگ خود نہیں کریں گے۔ آپ کی غیرت کہاں ہے محترم جمبا صاحب؟ آپ آئیں، آپ اپنی ماں کی لکھی ہوئی کتاب مسیحی ہندوستان پہ آپ آئیں اور بات کریں، کرسچن ممبر سے بات کریں، مسلمان ممبر سے بات کریں، اور ان کو سمجھائیں کہ آپ کی روحانی ماں نے کچھ غلط نہیں لکھا۔ آپ کی روحانی ماں نے اگر ایک کتاب لکھی ہے، اس میں ہندوستان کا سفر لکھا ہے، اس میں کشمیر میں ان کا اینڈ بتایا ہے عیسیٰ مسیح جی کا، اور اس میں ان کی خبر بتائی ہے، تو ان کی ماں یعنی کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب سچے پکے ہیں، اور وہ ان کے صحیح فرزند ہیں۔ اور اگر آج کے اس پیریڈ میں بھی محترم غفار جمبا صاحب باہر نہیں آتے ہیں اور اپنی ماں کو، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو ڈیفینڈ نہیں کرتے ہیں، تو پھر تو کھلے عام آپ کے لیے بھی یہ مانا جائے گا کہ آپ کے دعوی جات بھی بیکار ہیں۔ محترم غفار جمبا صاحب، آپ کا انتظار ہے کہ آئیں اور اپنی ماں، اپنی روحانی ماں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو ڈیفینڈ کریں۔ محترم عبد الغفار جمبا صاحب، آپ اپنی روحانی ماں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی کتاب مسیحی ہندوستان میں لکھے ہوئے کو اس پر ڈسکشن کریں، اور مسلم ممبر اور کرسچن ممبر سے آپ بات چیت کریں اور آپ ڈیفینڈ کریں کہ آپ کی روحانی ماں بالکل سچی پکی تھی، ان کی لکھی ہوئی کتابیں سچی پکی ہیں۔ آپ کے جواب کا انتظار ہے، اور اگر انتظار کا جواب اس نہیں پورا ہوتا، آپ کی طرف سے جواب نہیں آتا، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ سے ایسا نبی یا آپ کی باتیں سننے کا کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو شخص اپنی ماں کا نہیں ہو سکا وہ کسی کا بھی نہیں ہو سکے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم امیر فیصل صاحب، آپ اپنے طور پہ اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی جو کتاب ہے مسیح ہندوستان میں، آپ کی ریڈنگ یہ ہے کہ اس پر گروپ میں جو احمدی موجود ہیں ان میں سے کوئی اس کتاب کے مندرجات پر گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ جب اس نتیجے پہ پہنچے تو آپ نے جمبا صاحب کو مخاطب کیا اور انہیں یہ باور کروایا کہ دس از دی رائٹ ٹائم فار ہم کہ وہ میدان عمل میں اترے، لنگر لنگوٹ کس گئے، اور حضرت مرزا صاحب کی اس کتاب کی روشنی میں واٹسن صاحب سے گفتگو کریں اور دفاع کریں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا۔ اس کی وجہ آپ نے بجا طور پر یہ بیان کی ہے کہ جمبا صاحب کے بنیادی دعووں میں سے ایک دعویٰ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی جمبا صاحب کی روحانی ماں ہیں۔ تو آپ نے جس حد تک کسی شریف انسان کو غیرت دلائی جا سکتی ہے، آپ نے وہ تمام الفاظ استعمال کر کے پرووک کرنے کی حد تک انہیں یہ ریکویسٹ بھی کی ہے اور انہیں چیلنج بھی دیا ہے کہ وہ میدان میں آئیں اور اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ امیر فیصل صاحب، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شاید آپ نے اپنی دانست میں جمبا صاحب کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہو، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ
رگ کے دکھنے کا تعلق زندگی سے ہوتا ہے. کسی مردہ شخص کی جو رگ ہے وہ دکھا نہیں کرتی، خواہ وہ جسمانی رگ ہو یا اخلاقی یا روحانی رگ ہو. جسمانی رگ جسمانی موت کی صورت میں نہیں دکھا کرتی، اور روحانی اور اخلاقی اور علمی رگ جو ہے وہ روحانی، اخلاقی اور علمی موت، مر جانے کی صورت میں نہیں دھوکا کرتی. اس لیے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، دوبارہ کہتا ہوں کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جمبا صاحب میدان عمل میں نہیں اتریں گے. وہ واٹسن صاحب کے ساتھ گفتگو کر کے مسیح ہندوستان میں بیان کردہ تحقیق کا دفاع یا اس کی تشریح نہیں کریں گے، اسے ڈیفینڈ نہیں کریں گے. آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جمبا صاحب کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ خدا تعالی نے ان کو قیامت تک کے لیے امام علم و حکمت بنا دیا ہے. روئے زمین پر واحد ایک جمبا صاحب ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان کو امام علم و حکمت بنا دیا ہے قیامت تک کے لیے. اور جمبا صاحب کا ایک اور دعویٰ بھی بتا دوں کہ انہیں سخت ذہین و فہیم ہونے کا دعویٰ بھی ہے. اور ایک اور دعویٰ بھی بتا دوں کہ وہ علوم ظاہری و باطنی سے پر کیے گئے ہیں. یہ دعویٰ اور کسی کا نہیں. تو میں اب سم اپ کرتے ہوئے اس امام علم و حکمت اور سخت ذہین و فہیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیے جانے والے شخص کے بارے میں دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ وہ کبھی میدان عمل میں اتر کے اپنی روحانی ماں کا دفاع نہیں کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان، آپ بھی یہیں اور ہم بھی یہیں، اگر خدا نے چاہا تو دیکھتے ہیں کہ وہ میدان عمل میں آتے ہیں کہ نہیں.